چینل کو لائک، شیئر اور سبسکرائب ضرور کر کے جائیں۔ شروع کرتے ہیں۔ کتنا کہا تھا اپنے عریاں جسم کو ڈھانک کر رکھو، مجھے اپنی رعنائیوں کے نظارے کراتے کراتے تم جانے انجانے مجھے بہکا چکی ہو۔ اب میں تمہارے جوان ہونے کا انتظار کیسے کروں؟ تم مجھے بھول پن میں اپنی جوانی کے نظارے کروا کر ترساتی اور رخصاتی ہو۔ دیکھیے، میں نے جان بوجھ کر کچھ نہیں کیا، وہ مجھے تو اندازہ نہ تھا کہ آپ مجھے دیکھیں گے بھی۔ وہ رومان کے بدن سے چھیڑ چھاڑ کرنے پر چلائی تھی، اور کتنی ہی دیر وہ اس کی منت سماجت کرتی رہی تھی۔ اپنے بازو اس کی قید میں ہونے کی وجہ سے وہ چھٹ پٹا بھی نہیں پا رہی تھی، یہاں تک کہ اب اس نے جذبات کی شدتوں کے بڑھ جانے پر تڑپنا شروع کر دیا۔ کچھ دیر اسے تڑپتا دیکھنے کے بعد آخر کار اسے میرو کی حالت پر ترس آ ہی گیا۔ تبھی وہ اس کے لبوں پر جھکتے، اس کے عریاں وجود پر آتے، اسے لگا آج اس کا دم ہی نکل جائے گا۔ رومان ایک خوبرو مگر سادہ سا لڑکا تھا جو بہت ذہین تھا۔ اس نے جلد ہی شہر میں کام کر کے کامیابی حاصل کر لی تھی، تبھی وہ اپنے ماں باپ اور بہنوں کو بھی شہر ہی لے آیا تھا۔ اتنے بڑے گھر میں آتے وہ سبھی خوش ہوئے تھے۔ اس نے ایک سے ایک امیر گھر میں اپنی بہنوں کی شادی کروائی تھی، مگر اس کی بہنیں نہیں چاہتی تھیں کہ وہ بدل جائے یا اس کی زندگی میں کوئی شہر کی عیار سی لڑکی آئے۔ یقیناً اگر ان کا بھائی ادھر کی لڑکی سے شادی کرتا تو وہ کبھی ان کے بوڑھے ماں باپ کی خدمت نہ کرتی، بلکہ اپنے نخرے دکھاتی رہتی۔ تبھی انہوں نے سوچا تھا کہ وہ اس کی شادی گاؤں کی ہی دوست مینو سے کرا دیں گے، جو ان کے ماں باپ کی خدمت بھی کرتی اور اف تک نہ کرتی۔ Are you mad آپی؟ میں بھلا اس گاؤں کی کم پڑھی لڑکی سے شادی کیسے کر سکتا ہوں؟ شہر میں آ کر اتنی کامیابی اس لیے حاصل کی ہے میں نے کہ ایک کم عمر اور کم پڑھی لکھی لڑکی سے شادی کروں۔ اسے شادی کے بارے میں پتہ ہی کیا ہوگا؟ شادی کے رات کے تقاضے تک تو وہ جانتی نہیں ہوگی۔ وہ تپا ہوا سا بولا۔ جب اس کی بہن نے اسے سمجھایا تھا اور وہ اپنے ماں باپ کے لاکھ منانے پر آخر کار تیار ہو ہی گیا تھا، اور اپنے سے ٹھیک 15 سالہ لڑکی سے اس نے شادی کر لی تھی جو اس وقت 18 سال کی ہوئی تھی۔ 2 دن پہلے ہی جیسے ہی وہ رات کو اس کے قریب گیا تو وہ ڈر کر پیچھے ہوئی۔ اسے معلوم ہو گیا کہ وہ اس سب کے بارے میں کچھ نہیں جانتی۔ اس کی آج کی رات کے ارمان بکھر چکے تھے۔ وہ سگریٹ سلگانے کے لیے باہر بالکنی میں نکل گیا۔ صبح جب وہ لوگ ناشتے کے لیے نیچے گئے تو اس کی بہنوں نے میرو سے دریافت کیا کہ کیا رومان اس کے پاس آیا تھا اور اسے چھونے کی کوشش کی تھی اور اپنی رات صحیح سے گزاری تھی، جس پر وہ منہ بنا کر نفی میں سر ہلا گئی تھی ہچکچاتے ہوئے۔ آپی، مجھے کیا پتا کہ رات کو کیا کرتے ہیں؟ انہوں نے مجھے 2-3 دفعہ قریب آنے کا کہا، مگر مجھے نہیں پتا یہ کیسے کرتے ہیں۔ تبھی وہ ناراض ہو کر سگریٹ پینے لگے۔ اس نے ایک ایک لفظ سچ بتا دیا، جس پر اس کی دونوں بہنیں سر تھام کر رہ گئیں۔ یہ کیا کیا تم نے بے وقوف لڑکی؟ پہلی ہی رات اس کو خود سے دور کر دیا، اب یقیناً وہ باہر کی لڑکی کو منہ لگا لے گا، پھر اچھی رہو گی تم؟ نہیں، میں اپنے شوہر کو کسی کو نہیں دوں گی، میں ان سے محبت کرتی ہوں، میں کیسے ان کو کسی اور لڑکی کے پاس جاتے دیکھوں؟ وہ ایک دم روتے ہوئے بولی۔ جب اس کی دوسری نند نے اس کا کندھا تھپکتے ہوئے کہا، تو ٹھیک ہے، پھر ایسا کرو کہ ارمان کو اپنا سب کچھ دکھا کے رجھاؤ تاکہ وہ تمہارے قریب آئے۔ اس کی نندیں اس کو ادائیں سکھاتی رہیں، مگر رومان کے سامنے جاتے ہی اس کی ساری بے باکی ہوا ہو جاتی۔ وہ نہایت سلیقہ مند لڑکی تھی، نہ صرف اس کے ماں باپ کا خیال رکھتی، ان کی خدمت کرتی، بلکہ اس کی خیر خواہش سر خم کر کے پوری کرتی۔ لیکن وہ یہ نہیں جانتی تھی کہ وہ اس کو کھانے بنا کر خوش تو کر سکتی ہے، مگر اس کی جسمانی خواہشات کا کیا؟ رومان ایک بھرپور مرد تھا، اسے اپنی نفسی خواہشات کے لیے بھی کوئی چاہیے تھا جس کے ساتھ وہ اپنی پوری زندگی گزار سکے، مزے لے سکے۔ مگر وہ اپنی اس کم عمر بیوی سے کیا کہتا؟ اس کو تو سوچتے ہوئے بھی شرم آتی تھی۔ اس کو اپنی طرف سے پوری کوششیں کرتے ہوئے دیکھ کر رومان نے اس کا ایڈمیشن کالج میں کروا دیا۔ وہاں جا کر اسے اور نئی دنیا کا معلوم ہونے لگا تھا۔ رومان چاہتا تھا کہ وہ خود تعلیم حاصل کرے، ساتھ ساتھ اسے ایسی چیزوں کا بھی شعور حاصل ہو جو وہ خود اس کو نہیں بتا سکتا تھا۔ اسے کالج جاتے ہوئے 7-8 ماہ بیت چکے تھے۔ اب وہ کافی باتوں کے بارے میں جان گئی تھی۔ اس کی سہیلیاں بھی بہت سی باتیں کرتی تھی جس کا اسے پہلے معلوم نہ ہوتا تھا، جیسے کہ ان سبھی کے لورز تھے جن کو وہ اپنی ادائیں دکھاتی۔ آج اس نے سوچا تھا کہ وہ گھر جا کر کچھ نہ کچھ تو ضرور نیا کرے گی۔
جس سے رومان اس کی طرف بھاگا چلا ہے، مگر وہ کیا جانتی تھی کہ رومان اس کی کم عمری کی وجہ سے اور لڑکیوں کی جانب جانے لگا ہے۔ آج وہ گھر گئی تو وہ اپنے ساتھ ایک لڑکی کو لے کر آیا، جسے دیکھ کر وہ پھٹی آنکھوں سے اسے دیکھنے لگی۔ وہ نہیں جانتی تھی کہ رومان اس لڑکی کو گھر کیوں لایا۔ جب وہ خود ہی اس کے پاس جاتی تو پوچھنے لگی، آپ کون ہیں؟ اس نے ڈرتے ڈرتے سوال کیا۔ جب وہ خوش دلی سے مسکراتے ہوئے بولا، یہ میری دوست ہے شمائل، اس نے میری بہت مدد کی ہے۔ اس کا گھر رینوویٹ ہو رہا ہے، اس لیے ایک ہفتہ یہیں رہے گی، کیونکہ اس کے پاس ٹھہرنے کی جگہ نہیں تھی اور میں اسے اپنے گھر لے آیا۔ اس کے لیے کمرہ تیار کروا دو اچھا سا۔ وہ اسے نصیحت کرتے ہوئے بولا تھا، جس پر وہ نہ چاہتے ہوئے بھی آنسو گلے میں اتارتے ہوئے اس کے لیے کمرہ تیار کروانے چلی گئی۔ کافی دیر بعد جب وہ نیچے آئی تو اس نے دیکھا کہ وہ لڑکی ابھی تک قہقہے لگا کر رومان سے باتیں کر رہی تھی اور نہایت قریب بیٹھی تھی۔ اس کے ان لوگوں کا تو سونے کا کوئی ارادہ نہیں لگتا تھا۔ سنیں، ان کا کمرہ میں تیار کروا چکی ہوں اور آپ کو امی ابو بلا رہے ہیں، باہر آ جائیں، کھانا کھا لیتے ہیں۔ وہ نہ چاہتے ہوئے بھی مسکراتے ہوئے بولی۔ وہ اپنی کڑواہٹ ظاہر کر کے رومان کا دل خود سے کھٹا نہیں کرنا چاہتی تھی۔ تبھی اس کو دیکھتے ہوئے بولی، جب وہ اپنی دوست شمائل کو اشارہ کرتے ہوئے بولا کہ آئیں کھانا کھانے ساتھ آ کر اس نے ڈائننگ ٹیبل پر جا کر اس کے امی ابو سے سلام کیا۔ امی، میں شمائل کے ساتھ باہر کھانے پر جا رہا ہوں، بزنس ڈنر ہے، میں جلد ہی آ جاؤں گا۔ یہ کہتے وہ اس کا ہاتھ تھامتے لے جا چکا تھا۔ پیچھے وہ ایک معنی خیز نظر اس پر ڈالنا نہیں بھولی، جبکہ وہ اپنے لب کاٹ کر اپنے آنسو پینے لگی۔ اس کو تو کبھی رومان ایسے باہر نہیں لے کر گیا تھا، پھر اپنی دوست کو ہی کیوں؟ شمائل، جو کہ کافی دیر سے رومان کے ساتھ کام کر رہی تھی، اس کا دل آ گیا تھا رومان پر، اس لیے اس نے اپنے گھر کی رینوویشن کا بہانہ کرتے ہوئے رومان کے سامنے اپنے دکھڑے رونے لگی، جس پر نہ چاہتے ہوئے بھی رومان کو اسے اپنے گھر لانا پڑا۔ وہ چاہتی تھی کہ ان 2-3 دنوں میں وہ رومان کو اپنا ایسا گرویدہ کر لے کہ وہ اس کے بغیر رہ نہ پائے اور اس کے قریب آ جائے، کہ وہ اس سے ایسا جنسی تعلق بنا لے جس سے وہ اس سے دور نہ جا پائے، اور تب وہ اپنے شوہر کو چھوڑ دے گی اور رومان کی ہو جائے گی ہمیشہ ہمیشہ کے لیے۔ مگر جیسے ہی وہ اس کے گھر آئی تو اس نے اپنے سے کم عمر رومان کی بیوی کو دیکھا تو اسے اپنے ارمانوں پر اوس پڑتی محسوس ہوئی، مگر اسے جلد ہی اندازہ ہو گیا تھا کہ رومان اس کے اتنے بھی قریب نہ تھا۔ اس لیے اس نے سوچا تھا کہ ان دونوں میں ایسا کچھ کرے گی جس سے رومان اس کا دیوانہ ہو جائے اور اپنی بیوی کو چھوڑ دے گا اور ہمیشہ کے لیے وہ دونوں ایک ہو جائیں گے۔ رات ہو گئی تھی مگر وہ ابھی تک گھر نہیں لوٹا، جبکہ وہ اپنے کمرے میں جلے پیر کی بلی کی طرح گھوم رہی تھی۔ آخر کیوں رومان اس کے ساتھ زیادہ وقت بتا رہا تھا؟ یہ چیز اسے سونے نہیں دے رہی تھی۔ رات کے 11 بج چکے تھے مگر ابھی تک وہ گھر نہیں آیا تھا۔ بس بہت ہو گیا تھا۔ وہ چپل پاؤں میں اڑیستی ہوئی نیچے گئی اور لاؤنج میں اس کا انتظار کرنے لگی۔ جب آخر کار وہ 1 گھنٹے کے بعد واپس آئے تھے، ہنستے کھیلتے ہوئے، جو اس کو ایک آنکھ نہ بھایا۔ کہاں رہ گئے تھے آپ رومان؟ میں آپ کو پتہ بھی ہے میں کتنی دیر سے آپ کا انتظار کر رہی تھی۔ وہ آنکھوں میں موٹے موٹے آنسو لیے بولی تو وہ ماتھے پر بڑل ڈال کر وہ کرارے لہجے میں بولا، بتایا بھی تھا کہ ہم بزنس ڈنر پر جا رہے ہیں اور اس میں کافی دیر لگ جاتی ہے، تم ٹپیکل بیویوں کی طرح سوال کیوں کرتی ہو؟ اس کو دیکھ کر صاف اندازہ ہو رہا تھا کہ یقیناً اس کا دل اس کی بچکانہ باتیں سننے کا نہیں بلکہ شمائل جیسی بول لڑکی کی باتیں سننے کو ترس رہا تھا۔ اس کی بات سن کر وہ آنسو پیتی رہ گئی، مگر وہیں کھڑی رہی تھی جب رومان نے اسے دوبارہ جانے کا اشارہ کیا۔ تم جاؤ پر کمرے میں شمائل کو اس کے کمرے میں چھوڑ کر آتا ہوں، وہ اس کو جانے کا کہتے بولا، جب شمائل اسے طنزیہ دیکھ کر بولی، یار تمہاری بیوی کتنی پینڈو ہے، اس کو تو شہر کی پارٹیز اور ڈنر کے بارے میں پتہ ہی نہیں ہے۔ وہ آئی برو چکا کر کہتے ہوئے طنزیہ لہجے میں بولی۔ اس کی مسکراہٹ میں صاف جیت کا نشہ تھا کہ دیکھ لو، تم بیوی ہوتے ہوئے بھی اس کو تسخیر نہ کر پائی اور میں کل کی آئی عورت اسے جلد ہی اپنی جانب مائل کر لوں گی۔ یہ دیکھ کر وہ ٹوٹے دل سے اپنے کمرے میں آئی تھی، مرے مرے قدموں سے۔ جیسے ہی وہ کمرے میں داخل ہوئی تو بیڈ پر گر کے بری طرح رونے لگی۔ اسے اپنی خوبصورتی اور اپنے آپ سے شدید نفرت محسوس ہو رہی تھی کہ آخر وہ کیوں اسے اپنی طرف اٹریکٹ نہیں کر پا رہی۔ کیا فائدہ اس کی خوبصورتی کا؟ وہ بلک بلک کر روتی رہی مگر وہ نہیں آیا۔ کافی دیر بعد جب وہ کمرے میں داخل ہوا تو اسے روتے ہوئے دیکھ کر پریشانی سے اس کی طرف بڑھا۔ اب کیا ہو گیا ہے تمہیں؟ بچوں کی طرح رو کیوں رہی ہو؟ اس کے پاس بیٹھتے ہوئے وہ اسے پچکارتے ہوئے بولا۔ اسے اچھی طرح اندازہ تھا کہ وہ رات دیر سے آیا تھا
اس لیے رو رہی ہے۔ تبھی میٹھے لہجے میں بولا جب وہ اس کا ہاتھ جھٹک گئی، جائیں آپ اپنی اس ہوتی سوتی کے پاس، اتنی دیر رات آپ باہر اس کے ساتھ گزار کر آئے ہیں، کبھی مجھے تو ڈنر پر نہیں لے کر گئے آپ۔ وہ سسک کر بولی تھی جب وہ اس کی آنکھوں سے آنسو صاف کر گیا۔ ایسی کوئی بات نہیں ہے میں جان، میری بیوی تو تم ہو، بھلا میں تمہیں چھوڑ کر کہیں جا سکتا ہوں؟ کام نہ ہوتا تو اس کو بھی لے کر نہ جاتا، وعدہ ہے آئندہ تمہیں ہی لے کر جایا کروں گا۔ وہ اس کی طرف دیکھتے ہوئے اس کے بالوں میں ہاتھ چلاتے ہوئے بولا جو اس کے سینے سے لگ گئی، اب میں آپ کو کہیں نہیں جانے دوں گی، چپ کر کے یہاں میرے ساتھ سو جائیں۔ وہ اس کو دھمکاتے ہوئے بولی، جس پر وہ ہنستے ہوئے اس کے ساتھ لیٹ گیا تھا۔ ابھی نے لیٹے ہوئے تھوڑی ہی دیر ہوئی تھی کہ ان کے دروازے پر دستک ہوئی۔ جیسے ہی رومان نے اٹھ کر دروازہ کھولا تو شمائل کو ڈرے ہوئے دیکھ کر وہ پریشان ہو اٹھا۔ کیا بات ہے شمائل، تم رات کے اس وقت؟ اس کی طرف دیکھتے ہوئے تشویش بھرے لہجے میں بولا جب وہ کپکپاتے ہوئے بولی، رومان میری طبیعت خراب ہے، لگتا ہے کچھ ایسا کھانے سے میری طبیعت خراب ہو گئی ہے، کیا تم آ کر مجھے میڈیسن دے سکتے ہو؟ وہ معصومیت سے کہتے ہوئے اسے اپنے جال میں پھنساتے ہوئے بول رہی تھی، جس پر وہ مان گیا تھا اور اسے پلٹ کر میرو کی طرف دیکھا جو آنکھوں میں موٹے موٹے آنسو لیے اسے دیکھ رہی تھی۔ میری جان سونے کی کوشش کرو، میں ابھی اس کو دوائی دے کر آتا ہوں۔ یہ کہہ کر کمرے کا دروازہ بند کرتا وہ جا چکا تھا، جبکہ وہ میرو پر ایک طنز بھری نظر اچھال کر وہاں سے اس کا ہاتھ تھامے جا چکی تھی۔ پیچھے وہ پھر بلک بلک کر رونے لگی تھی۔ آخر کیوں تھی وہ اتنی بے بس؟ رات کے 2 بج رہے تھے، ابھی تک وہ کمرے میں نہیں لوٹا۔ وہ ہمت کرتے ہوئے اٹھی تھی، نہ چاہتے ہوئے بھی اس کے کمرے کی طرف اس کے قدم بڑھنے لگے تھے۔ جیسے ہی اس نے دھیرے سے اس دروازہ کھولا تو شمائل کا ہاتھ اس کی شرٹ کے بٹن کھول رہا تھا اور اس کے عریاں سینے پر وہ ہاتھ بری طرح پھیر رہی تھی، جبکہ اس کے لب رومان کے گالوں کو چھو رہے تھے۔ یہ منظر دیکھ کر اس کے رہے سہے آسان بھی خطا ہو چکے۔ آخر وہ کیسے اس کے شوہر پر قبضہ جما سکتی ہے؟ گھٹیا عورت، میرے شوہر کے قریب جانے کی جرت کیسے کی تم نے؟ وہ غصے سے دھاڑی۔ جب اس کی دھاڑ سن کر نہ رومان اٹھ گیا تھا بلکہ اس کو حیرانی بھی نظروں سے یہاں دیکھنے لگا۔ میرو تم کیا کر رہی ہو اس وقت یہاں؟ تم سوئی نہیں؟ وہ آنکھیں ملتے بولا، یہ تو مجھے آپ سے پوچھنا چاہیے۔ کیا آپ مجھے کہہ کر آئے تھے کہ آپ تھوڑی دیر تک آ رہے ہیں اور 2 گھنٹے سے آپ یہاں ہیں، اور آپ اس حالت میں اس لڑکی کے ساتھ لیٹے ہوئے ہیں؟ آپ کو شرم نہیں آتی اور مجھے کس دھڑلے سے پوچھ رہے ہیں کہ میں سوئی ہوں یا نہیں؟ آپ کو کسی اور کی باہوں میں چھوڑ کر میں سو سکتی تھی بھلا؟ وہ ایک دم لرزتے لہجے میں بولی، جس پر وہ نہ سمجھی سے اپنی طرف دیکھنے لگا جہاں اس کی شرٹ کے سارے بٹن کھلے تھے۔ اس نے جھٹکے سے اٹھتے ہوئے شمائل کی طرف دیکھا جو نہ سمجھی کی کیفیت میں سب سمجھنے کی کوشش کرے۔ کیا ہو گیا تمہیں لڑکی؟ وہ مجھے صرف دوائی دینے آ گیا تھا، اگر میں اعتماد داری کرتے اس کی آنکھ لگ گئی تو کیا ہو گیا؟ وہ آنکھوں میں نقلی آنسو لیے بولی، جس پر رومان نفی میں سر ہلا کر رہ گیا۔ کوئی بات نہیں، ایسا ہو جاتا ہے، وہ کہتے ہوئے اس کے کمرے سے تیزی سے نکل گیا۔ پیچھے وہ ہاتھوں کی مٹھیاں بھینچتے ہوئے اس کے قریب آئی اور ایک دم اس کے بالوں کو دبوچتے ہوئے جھٹکا دیا۔ خبردار جو میرے شوہر پر بری نظر ٹکانے کی کوشش کی تو وہ صرف میرے ہیں، اگر تم نے ان کو ذرا سی بھی اپنے جال میں پھنسانے کی کوشش کی تو یہ تمہاری گندی آنکھیں نوچ لوں گی اور تمہارا منہ توڑ کر رکھ دوں گی، سمجھی تم؟ وہ جھٹکا دے کر اسے وہاں سے چلی گئی تھی۔ پیچھے شمائل غصے سے اپنی بیڈ شیٹ نوچتے رہ گئی۔ یہ تم نے اچھا نہیں کیا، اپنے پیر پر خود کلہاڑی ماری ہے، اب دیکھنا میں تمہارے شوہر کو کیسے تمہاری آنکھوں کے سامنے اپنا بناتی ہوں اور تم کچھ نہیں کر پاؤ گی۔ وہ چہرے پہ تمسخرانہ مسکراہٹ لیے بولی، جبکہ رومان جو کمرے میں آ چکا تھا پریشانی سے اس کا انتظار کر رہا تھا، جو سفید چہرے کے ساتھ کمرے میں لوٹی۔ میری بات سنو میرو، اس کا ہاتھ تھامنے کی کوشش کرتے بولا، خبردار مجھے ہاتھ بھی مت لگائیے گا، مجھے آپ کی کوئی بات نہیں سننی۔ وہ اس کا ہاتھ بری طرح جھٹکتے سونے کے لیے لیٹ چکی تھی۔ رومان نے محسوس کیا تھا سوتے ہوئے بھی اس کا وجود بری طرح ہل رہا تھا، یقیناً وہ رو رہی تھی، مگر وہ اس سے بات کرنے کی کوشش ہی نہیں کر رہی تھی۔ رومان نے اسے بہت بار پکارا مگر آگے سے خاموشی کا پہرا تھا۔ صبح بھی جب وہ لوگ اٹھے تو اس نے دیکھا کہ ساتھ میں میرو موجود نہیں تھی، یقیناً وہ نیچے جا چکی ہوگی ناشتہ بنانے کے لیے۔ وہ جب نک سے تیار ہوتا ہوا نیچے اترا تو وہ ناشتہ میز پر لگا چکی تھی، جبکہ وہ سب بیٹھے ناشتہ شروع ہی کرنے والے تھے۔ اپنی جگہ پر بیٹھتے ہوئے بھی اس نے رومان سے کوئی بات نہیں کی۔ رومان پریشانی سے اس کا چہرہ دیکھ رہا تھا جو اس کے ساتھ بات کرنے کے لیے تیار نہ لگتی تھی۔
رومان جلدی کرو، پتہ ہے نا تو ہماری امپورٹنٹ میٹنگ ہے، شمائل اس کی طرف دیکھتے ہوئے بولی تھی جب وہ اپنے لب کاٹ کر رہ گئی۔ رومان شمائل کے کہنے پر جلدی جلدی کھانا ختم کرنے لگا اور اس کے ساتھ آفس کے لیے نکل گیا۔ پیچھے وہ اپنے لب کاٹتی رہ گئی۔ آنسو ایک بار پھر پلکوں کی باڑ توڑ کر باہر آنے لگے۔ وہ آخر کس سے مدد طلب کرتی؟ وہ جانتی تھی کہ شمائل کو بھی موقع ہاتھ سے جانے نہیں دے گی، ضرور اس کے شوہر پر ڈورے ڈالے گی اور اسے اپنی طرف راغب کرنا چاہے گی۔ اگر اس نے اس کو تسخیر کر لیا تو وہ کہاں جائے گی؟ وہ یہ سوچ سوچ کر اندر ہی اندر گھل رہی تھی۔ جب اس کی ساس نے اس کے پریشان حال صورت دیکھی تو اس کو اپنے کمرے میں بلایا۔ اس وقت اس کے سسر بھی اپنے کمرے میں موجود نہ تھے، وہ دونوں تنہا تھیں۔ جب وہ اس کو پچکارتی ہوئی بولی، بیٹا مجھے بتاؤ کیا بات ہے؟ ان کے کہنے کی دیر تھی کہ اس نے روتے ہوئے الف یہ ساری کہانی سنائی جس پر وہ بھی پریشان ہو اٹھی۔ ان کا بیٹا سیدھا سادہ تھا بے شک، لیکن وہ کسی اور عورت کے معاملے میں پڑ جاتا تو اسے واپس لانا یقیناً مشکل ہوتا۔ یہ سوچ ان کے ذہن میں لہرائی تو وہ سر جھٹک کر رہ گئیں۔ بیٹا تمہیں ثابت قدمی سے کام لینا ہوگا، رومان کے دل میں اپنی جگہ بنانی ہوگی۔ مجھے تو سمجھ نہیں آتا کہ اس لڑکے کے دماغ میں چل کیا رہا ہے، کیوں اب تک تمہاری طرف راغب نہیں ہوا؟ اتنی فرمانبردار بچی تو ہو تم۔ وہ اس کے منہ کو پیار سے چومتے ہوئے بولی، جس پر اس کی طرف دیکھتے ہوئے بولی، میں کیا کروں اماں، آپ ہی بتائیں مجھے کہ میں کیا کروں جس سے وہ میرے ساتھ صحیح سے زندگی گزارے، میری طرف دیکھیں محبت بھری نگاہوں سے۔ مگر وہ ہیں کہ مجھے دیکھتے ہی نہیں ہیں۔ ان کو تو صرف شمائل جیسی لڑکیاں اچھی لگتی ہیں جو رات کو ان کے قریب آئی ہوئی تھی بری طرح سے، اور انہوں نے اس کو کچھ کہا بھی نہیں، معاف کر دیا۔ وہ ان کی طرف شکوہ کن نگاہوں سے دیکھتے ہوئے بولی، جس پر پریشان تو وہ بھی ہوئی تھی، تم فکر مت کرو بیٹی، کچھ نہ کچھ کرتے ہیں ہم اس لڑکی کا، گھر آئے گی تو دیکھ لیں گے۔ مگر باہر رومان اس کے ساتھ اکیلا ہوتا ہے، وہاں کا ہم کچھ نہیں کہہ سکتے۔ وہ پریشانی سے بول رہی تھی جب وہ اٹھ کر اپنے کمرے میں آ گئی۔ اب اس نے سوچ لیا تھا کہ وہ بھی نک سے تیار رہا کرے گی، جو جو اس کو طریقے آتے تھے وہ سب آزمائے گی۔ پہلے تو وہ شرم کھا کر کچھ کرنے سے باز آ جاتی، مگر اب رومان نے اسے خود سے اکسایا تھا کہ اب وہ بری بن جائے تو وہ بری بن کے دکھائے گی۔ شام ہو چکی تھی، آج رومان واپس نہیں آیا۔ وہ پریشان تھی، رات کو اپنی ساس سسر کو کھانا کھلا کر سلا چکی تھی جب رات کے 12 بجے شمائل اور امان گھر میں داخل ہوئے۔ رومان کچھ مدہوش سا لگ رہا تھا جسے شمائل نے سہارا دیا ہوا تھا۔ جیسے وہ لوگ اندر آئے وہ تیر کی تیزی سے ان کے پاس پہنچے۔ یہ کیا ہوا ہے آپ کو رومان، میری طرف دیکھیں؟ مگر وہ اس وقت ہوش میں نہیں تھا جب اس نے قہر بھری نگاہوں سے شمائل کو دیکھا۔ کیا کیا ہے تم نے ان کے ساتھ؟ کیوں نہیں ہے ان کو ہوش؟ اس حالت میں تو نہیں آتے پہلے یہ، کیا کیا ہے تم نے ان کے ساتھ؟ وہ اس کو کچا چبا جانے والی نظروں سے دیکھتے ہوئے بولی۔ جب وہ عیار نظروں سے اس کو دیکھتے ہوئے بولی، وہ ہم رات دیر تک باہر تھے تو ڈسکو چلے گئے، وہاں اس نے زیادہ ہی ڈرنک کر لیا، ظاہری بات ہے میری سنگت میں رہ کر وہ ڈرنک ہی کرے گا نا، تمہاری جیسی لڑکی کے ساتھ شربت تو پینے سے رہا۔ وہ اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر طنزیہ ہنستے لہجے میں بول رہی تھی، جس پر وہ نفی میں سر ہلا گئی۔ تم جھوٹ بول رہی ہو، میرے رومان ایسا کبھی نہیں کر سکتے، وہ گردن اکڑاتے ہوئے بولی۔ جب شمائل نے اس کو تعصب سے دیکھا، اس نے اور اپنے فون پر انگلیاں چلاتے ہوئے اس نے ایک ویڈیو سامنے کی جہاں وہ کلب میں اس کے ساتھ ڈانس کر رہا تھا۔ یہ دیکھ کر وہ ٹوٹ کر رہ گئی۔ رومان کے اوپر سے ہاتھ چھوٹتے لمحوں میں نیچے گرے تھے جب وہ قہقہ لگا کر ہنسی۔ اب بولو، اور بھی کچھ جاننا باقی ہے کیا؟ وہ اس کی طرف دیکھتے ہوئے اسے طنز کے نشتروں سے گھائل کرتے ہوئے بولی، جس پر وہ اپنے لب کاٹ کر رہ گئی اور بمشکل ہی رومان کا بوجھ اپنے اوپر منتقل کیا۔ دفع ہو جاؤ میری نظروں کے سامنے سے، تمہیں تو میں دیکھ لوں گی۔ اور رومان کو زبردستی اس کے ہاتھ سے چھڑواتی اپنے کمرے میں لے گئی۔ پیچھے وہ جلتی کرتی رہ گئی۔ کیا تھی یہ لڑکی؟ اسے تو یہ سب دیکھ کر یہاں سے چلے جانا چاہیے تھا، رومان کو میرے حوالے کر دینا چاہیے تھا، مگر بہت پکی لڑکی ہے، باز نہیں آئے گی ایسے۔ اس سے بھی زیادہ کچھ کرنا ہوگا جس سے رومان مکمل طور پر میرا ہو جائے اور یہ اپنی آنکھوں سے یہ سب دیکھتے ہوئے خود رومان کو چھوڑ کر چلی جائے گی۔ وہ کوئی ایسا پلان سوچتے ہوئے بولی جس سے سانپ بھی مر جاتا اور لاٹھی بھی نہ ٹوٹتی۔ رومان باتوں ہی باتوں میں اسے بتا چکا تھا کہ میرو کم عمر ہے، جس کی وجہ سے وہ اس پر اب تک حق نہیں جما پایا، اور اس کے بھی کافی نفسی خواہشات ہیں جنہیں وہ پورا کرنا چاہتا ہے، جس پر وہ اس کی دکھی ہمدرد بنتے ہوئے بولی، رومان ہم کوئی نہ کوئی راہ نکال لیں گے۔ اور اس کے قریب آنا چاہا اور اس کے لبوں پر جھکی جب رومان نے اسے روکا بھی نہ تھا، شاید وہ بھی یہی چاہتا تھا، اسے کسی جسم کی تلاش تھی، مگر ذہن بار بار اس کو یہ تانے دے رہا تھا کہ یہ غیر محرم ہے، جس پر وہ اسے جھٹکے سے ہٹا گیا۔
اور میٹنگ سے واپسی پر جب وہ لوگ بزنس ڈیل کے سلسلے میں کلب گئے تو وہاں اس نے اس کو جان بوجھ کر ڈرنک کروا دی تھی، اس کے ساتھ ڈانس بھی کیا جب وہ اپنا ہوش کھو بیٹھا تھا، اور تبھی اس کی بے ہوشی کا فائدہ اٹھاتے ہوئے اس نے گاڑی میں اس کے ساتھ گندی گندی تصاویر بنوا لی تھی تاکہ وہ گھر جا کر اس کی بیوی کو دکھا سکے اور اس کی بیوی خود اس کو چھوڑ کر چلی جائے۔ مگر یہاں تو سب معاملہ ہی پلٹ چکا تھا۔ اس کی بیوی اسے اب دیکھ کر بھی رومان کو چھوڑ کر نہ گئی بلکہ اس کو لے کر اپنے ساتھ کمرے میں چلی گئی۔ پیچھے وہ اپنا منہ نوچنے کو آ گئی۔ اب تم دیکھتی جاؤ میں تمہارے ساتھ کرتی کیا ہوں، تمہاری آنکھوں کے سامنے رومان کو اپنا بناؤں گی میں، بس کل کی دیر ہے۔ اگلے دن اس کی نندوں نے اس کی دعوت کی تھی، وہ سارے لوگ دعوت پر انوائٹڈ تھے۔ جب رومان کی کال آئی تھی کہ وہ وہاں وقت پر نہیں پہنچ پائے گا، آج ان لوگوں کا وہیں رکنے کا ارادہ تھا، جبکہ رومان نے کہا تھا کہ وہ رات کو وہاں آ جائے گا، مگر رات ہو گئی تھی لیکن وہ ابھی تک نہیں آیا اور اس کو دل ہی دل میں یہ بات کھٹک رہی تھی کہ رومان کیوں وہاں نہیں آیا۔ کیا ہو گیا ہے، تم کھوئی کھوئی کیوں لگ رہی ہو؟ اس کی نند اسے چھیڑتے ہوئے بولی، جس پر وہ نفی میں سر ہلا گئی۔ آپ نہیں جانتی اس لڑکی کو، وہ میرے شوہر کو حاصل کرنا چاہتی ہے اور کچھ نہ کچھ کر کے انہیں پا لے گی، اس لیے میں ڈرتی ہوں۔ رات دیر تک جب وہ باہر رہتے ہیں تو کچھ اچھا نہیں ہوتا، وہ پریشان کن لہجے میں بولی، جس پر وہ اسے دیکھ کر رہ گئی۔ محبت کرنے لگی ہو رومان سے؟ وہ اس سے پوچھتے ہوئے بولی، جس پر وہ آنسو بہاتے اذیت بھری مسکراہٹ سے بولی، شوہر ہیں وہ میرے، اس کے پاس میرے لیے کوئی چارہ بھی نہیں تھا۔ وہ کندھے اچکا گئی۔ یہ سب ٹھیک نہیں ہے، رومان مدہوش سا بولا، اور رومان آج تنہا تھا جس کا فائدہ اٹھاتے وہ رومان کے جوس میں جو شیلی نشے کی دوائی ملا گئی، جس پر وہ بے قابو ہوتے سے اپنے قریب کھینچ چکا۔ آؤ نا میرے پاس رومان، وہ اس کی گود میں بیٹھ کر بلیک نائٹی سے اسے جلوے دکھاتے ہوئے بولی، تم میرو ہو نا، میری میرو؟ شمائل اس وقت خلوت کے موقع پر میرو کے ذکر پر کڑ کر رہ گئی، مگر کیا کرتی، اسے اس وقت اپنا مقصد انجام دینا تھا، اس لیے فوراً اس بات میں سر ہلاتے ہوئے بولی، ہاں رومان، میں تمہاری میرو ہی ہوں۔ اس کے اتنے کہنے کی دیر تھی کہ رومان نے شمائل کی گردن میں ہاتھ ڈالے، قریب کیا اور اسے میرو سمجھ کے اسے قریب کرنے لگا۔ پلیز رومان، یہ کیا کر رہے ہیں؟ وہ میرو بنتے بولی، مگر دل سے چاہ رہی تھی کہ رکو مت رومان، اس سے بھی آگے جاؤ اور مجھے تسخیر کر لو۔ اس کا دل کہہ رہا تھا کہ وہ عورت کا گھر توڑ رہی ہے، مگر جسم کا انگ انگ کہہ رہا تھا کہ میں تھوڑا کر رہی ہوں، رومان کر رہا ہے۔ وہ تو خود اسے میرو سمجھ رہا ہے اور اس کے قریب آ رہا ہے۔ تنہائی ہو، دو جوان جسم ہو اور سب سے بڑھ کر نشہ بھی ہو تو بہکنا لازم ہو جاتا ہے۔ رومان بھی بہک رہی تھی، اور کیوں نہ بہکتا، شمائل جیسی بلا کا ساتھ جو تھا۔ رومان نے جیسے اس کے کپڑوں کا پکڑا تو کمرے کا دروازہ جھٹکے سے کھلا اور اندر نہ صرف میرو بلکہ رومان کے ماں باپ اور بہنیں بھی آئیں۔ میرو جو شمائل کے فون سے آنے والی تصاویریں دیکھ کر دنگ رہ گئی تھی، فوراً رات کے پہر نکلنے لگی تو اس کے جانے کی وجہ سے سب نے دریافت کی، جس پر وہ سب کو ایک ایک بات بتا گئی تھی، اس پر سبھی اس کے ساتھ واپس آئے۔ شمائل کو اندازہ نہ تھا کہ وہ سب کو حقیقت بتا کر اپنے ساتھ ہی لے آئے گی۔ اندر کا منظر دیکھ کر ان پر جیسے قیامت ٹوٹ پڑی تھی، اور جیسے ہی شمائل کی نگاہ دروازے پر گئی تو وہ کسی بجلی کے جھٹکے کی طرح رومان سے دور ہوئی اور فٹافٹ خود کو ڈھکنے لگی۔ دیکھو، میری سب میں کوئی غلطی نہیں ہے، رومان نے ہی میرے ساتھ زبردستی کر رہا تھا، میں نے تو اسے بتایا کہ تمہاری بیوی ہے، تمہیں یہ سب نہیں کرنا چاہیے، مگر اس نے میری سنی ہی نہیں، وہ خوف سے کپکپاتے ہوئے بولے۔ وہ مگرمچھ کے آنسو بہا رہی تھی، مگر میرو کی نظروں میں اس کی کوئی اہمیت نہیں تھی۔ اس کی بات پر کان دھرے بغیر اس کی نند نے آگے بڑھتے ہوئے کس کر اس کا منہ تھپڑوں سے لال کر دیا۔ ایک کے بعد ایک تھپڑ برساتی جا رہی تھی وہ اس کے منہ پر۔ کمینی، کیا ہم اپنے بھائی کو نہیں جانتے؟ تو ہی فساد کی جڑ ہے، تو کیوں رہنے آئی ہے یہاں؟ وہ اس کے بال دبوچتے ہوئے بولی، جس پر اس کا سارا سر ہل کر رہ گیا۔ میرا یقین کرو، میں نے کچھ نہیں کیا، یہی آیا تھا میرے قریب، وہ رومان کو خود سے دور دھکیلتے ہوئے بولی، جو ایک طرف کو لڑھک گیا تھا۔ نشہ اس کے سر پر چڑھ چکا تھا، جبکہ اس کے ماں باپ توبہ توبہ کرتے کمرے سے باہر نکل چکے تھے، جبکہ میرو پتھر کی مورت بنے رومان کو دیکھ رہی تھی، جبکہ اس کی بہن نے پانی کا بھر کر جگ لاتے ہوئے رومان کے منہ پر انڈیلا، جس پر وہ جھٹکے سے ہوش میں آیا اور آنکھوں کو مسل کر اٹھا۔ کیا ہو رہا ہے یہاں؟ آپ سب لوگ کیوں اکٹھا ہیں؟ وہ اپنا درد سے پھٹتا سر تھامتے ہوئے بولا۔ جب شمائل کو اپنے قریب اریاں ساتھ میں دیکھ کر وہ ششدر رہ گیا۔ تم یہاں کیا کر رہی ہو؟ وہ بھی اس حالت میں میرے ساتھ؟ وہ اس کو دیکھتے ہوئے تنقیدی نگاہ سے بولا، مگر جب اپنے اوپر نظر پڑی اور سب کو دیکھا تو اپنی جگہ سے کھڑا ہوا اور اپنی بیوی کو دیکھا۔
تو بھی یقین نظروں سے اسے دیکھ رہی تھی، اس کی آنکھوں میں کیا کچھ نہ تھا، مان ٹوٹ جانے کی کرچیاں، محبت کا رو۔ وہ تڑپ کر اس کی طرف بڑھا اس کو اپنی صفائی دینے کے لیے، مگر وہ نفی میں سر ہلاتے ہوئے مسلسل قدم پیچھے لینے لگی۔ تو پھر آپ کی محبت اور آپ کے رشتے پر آپ مجھے بچی بچی کہہ کر میرے قریب نہیں آتے تھے اور اس لڑکی سے اپنی راتیں رنگین کر رہے تھے۔ مجھے تو کہتے ہوئے بھی شرم آ رہی ہے کہ میں آپ جیسے شخص کی بیوی ہوں، نہیں رہنا مجھے آپ کے ساتھ۔ وہ یہ کہتے ہوئے اس کے منہ پر ایک زوردار تھپڑ مار کر اپنے کمرے میں چلی گئی، جبکہ اس کی نندیں شمائل کو بالوں سے دبوچ کر اس گھر سے باہر نکال چکی تھیں۔ وہ دھاڑ رہی تھی، چلا رہی تھی کہ اس کو اپنے پورے کپڑے تو لینے دو، مگر انہوں نے اس کی ایک نہ سنی تھی اور اسے اپنے گھر سے باہر نکال دیا، جبکہ اب وہ نیچے لاؤنج میں اپنے ماں باپ کے سامنے سر نیچے کیے بیٹھا تھا۔ نظریں شرم سے جھکی ہوئی تھیں، اٹھنے کے قابل نہ رہی تھیں، جبکہ اس کے باپ نے اٹھ کر آگے آتے اس کے منہ پر تھپڑ مارا، اور یہی اس کی ماں نے بھی کیا۔ ہمیں شرم آ رہی ہے تمہیں اپنا بیٹا کہتے ہوئے۔ ہم نے تمہیں شہر اسی لیے تو نہیں آنے دیا تھا کہ تم اپنی تربیت ہی بھلا دو۔ کیا ہم نے تمہاری یہ تربیت کی ہے کہ تم ایک بیٹی کی زندگی اجاڑ دو اور دوسری کے ساتھ زنا کرو؟ تم پر ہمیں افسوس ہے کہ تم ہماری اولاد ہو۔ یہ کہتے ہوئے اپنے کمرے میں بند ہو چکے تھے، جبکہ وہ پیچھے اپنے آپ سے پوچھ کر رہ گیا تھا کہ آخر اس نے ایسا کیوں کیا تھا، اپنے قریب میرو کو آنے ہی کیوں دیا تھا جس سے وہ اس کو نشہ آور دوائی دے رہی تھی۔ نہ وہ اس کو اپنے کمرے میں داخل ہونے دیتا، نہ وہ اس کے دماغ سے چھیڑ چھاڑ کرتی، اور نہ وہ میرو سمجھ کر اس کو اس کے قریب جاتا۔ سب کچھ غلط ہو گیا تھا۔ جب وہ اپنے کمرے میں گیا تو وہاں موجود نہیں تھی، بلکہ گیسٹ روم میں شفٹ ہو گئی تھی۔ اس نے اس سے بات کرنی چاہی، دروازہ کھٹکھٹاتا رہا مگر اس نے دروازہ نہیں کھولا۔ پلیز میری جان، دروازہ کھولو، میں جانتا ہوں میں نے گناہ کیا ہے جو ناقابل معافی ہے، مگر میں ہوش میں نہیں تھا۔ تم تو میری بات کا یقین کرو، وہ سسکتے بولا۔ وہ پوری رات اس کمرے کے باہر بیٹھا رہا، اندر وہ روتی رہی تھی اور باہر وہ۔ صبح جب وہ اپنے کمرے سے باہر نکلی تو وہ جھٹکے سے اٹھا۔ میری بات سنو میرو، میری طرف دیکھو تو صحیح، میں نے خود کو کچھ نہیں کیا، میرے سر پر نشہ سوار ہو چکا تھا۔ اگر میں ہوش میں ہوتا تو کبھی بھی اس غیر لڑکی کے قریب نہ جاتا۔ میرے دل میں تو تم ہی ہو، میری بیوی تم ہو، وہ اس کا اپنا یقین دلاتے ہوئے بولا جب وہ اس کے پاس سے گزرتی ہوئی چلی گئی۔ اس نے ایک دفعہ بھی رکنا مناسب نہ سمجھا۔ وہ جب اس کو وقت نہیں دیتا تھا تو اس کے پاس بھی اپنے قیمتی وقت میں سے اس کے لیے وقت نہیں تھا۔ اب اس نے سوچ لیا تھا کہ اچھی طرح کہ اس نے رومان کو کیسے تڑپانا ہے، اس لیے وہ خاموشی سے نیچے چلی آئی اور سب کے لیے ناشتہ بنانے لگی۔ اس کے ساتھ ساتھ نندے بھی اس کو خاموشی سے دیکھ رہی تھیں جب وہ ناشتہ لگاتے ہوئے ان کے قریب بیٹھ گئی۔ تم ٹھیک ہو؟ اس کی ایک نند نے پوچھا، جس پر ہاں میں سر ہلا گئی۔ تھوڑی دیر بعد وہ بھی نیچے آ چکا تھا ناشتے کے لیے اور چور نظروں سے سب کو دیکھ رہا تھا جو اپنے کھانے میں مگن تھے۔ اچانک میرو کی آواز گونجی، آپی میں ارہم شاپنگ پر جانا چاہتی ہوں، کیا آپ اسے میرے ساتھ بھیج دیں گی؟ وہ ان کی طرف دیکھتے ہوئے بولی، جس پر شاید ہی اس نے پہلی بار زندگی میں کسی سے فرمائش کی تھی۔ جب وہ اچانک بولی ہاں کیوں نہیں، وہ لے جائے گا، اور آج دیر سے گھر آنا، ڈھیر سی شاپنگ کر کے۔ وہ اپنے بھائی کو جتاتے ہوئے بول رہی تھیں اور اس کو بھیج چکی تھی۔ صبح سے شام ہونے کو آئی تھی مگر وہ واپس نہ آئی۔ رومان اب بے چین ہو چکا تھا۔ آج تو وہ آفس بھی نہیں گیا۔ اتنا سب کچھ ہو جانے کے بعد آخر وہ کیسے آفس چلا جاتا؟ ذہنی سکون جو میسر نہ تھا۔ دل بار بار ہمک ہمک کر میرو کے بارے میں سوچ رہا تھا جو نہ جانے اس کے بارے میں کیا سوچتی ہوگی۔ آخر وہ کیوں اس کی بہن کے دیور کے ساتھ چلی گئی تھی؟ وہ بھی تو زندہ تھا، اس کے ساتھ بھی تو جا سکتی تھی۔ وہ آخر غیر محرم کے ساتھ گئی کیسے؟ اس کی سوچیں مسلسل اس ہی نقطے کے گرد گھوم رہی تھیں، مگر وہ یہ بھول گیا تھا کہ وہ خود بھی تو ایک غیر محرم لڑکی کے ساتھ ڈنر پر جاتا رہا تھا۔ جیسے ہی اس کی نگاہ دروازے پر گئی تو وہ دنگ رہ گیا، کیونکہ وہاں اپنی بہن کے دیور کے ساتھ جس لڑکی کو اس نے دیکھا یقیناً وہ میرو تھی، مگر وہ اتنی بدلی ہوئی کیسے لگ رہی تھی؟ میرو نے اپنے لمبے گھٹنوں تک آتے بال کٹوا کر کندھے تک کروا لیے تھے۔ اسٹائل سے کٹے ہوئے بال اس کے چہرے پہ بہت خوبصورت لگ رہے تھے، جبکہ فیشل کروانے کے بعد اس کا چہرہ اور نکھر گیا اور شارٹ شرٹ اور پٹیالہ شلوار میں وہ نظر لگ جانے کی حد تک پیاری لگ رہی تھی۔ اس کو اتنی گرومنگ کے ساتھ دیکھ کر رومان کو اپنا دل اپنے سینے سے باہر نکلتے ہوئے محسوس ہو رہا تھا۔ اس نے قریب جانا چاہا تو وہ اس کو اگنور کر کے وہاں سے چلی گئی۔
اس نے گھور کر ایک نظر ارحم کو دیکھا جو کچھ دیر پہلے سے ہنس ہنس کر باتیں کر رہا تھا۔ اسے ایک دم شدید جیلسی ہوئی اور وہ اس کی طرف بڑھنے لگا جب اس کی بہنیں اسے واپس بھیج چکی تھی۔ وہ مٹھیاں بھینج کر رہ گیا جب اس رات کو جب وہ کمرے میں گیا تو وہ اب بھی وہاں موجود نہیں تھی۔ اس نے گیسٹ روم میں جانا چاہا تو وہاں کا دروازہ لاک تھا، جس پر وہ دل محسوس کر رہ گیا۔ اب ایسا روز ہونے لگا تھا۔ وہ بند سنور کر اس کے سامنے پھرتی تھی، کبھی کبھی ارحم کے ساتھ باہر نکل جاتی تھی۔ اس کا دل کرتا ہے اسے چھوئے، مگر وہ اس کی طرف دیکھے بغیر اس کے پاس سے گزر جاتی تھی اور وہ مٹھیاں بھینج کر رہ جاتا تھا۔ اس کا شدت سے دل چاہتا تھا اس کے قریب جانے کا، مگر وہ اس پر ایک بھی نظر کرم نہیں ڈالتی تھی۔ ایک ماہ ایسے ہی گزر گیا۔ اب تو وہ بن پانی کے مچھلی کی طرح اس کی قربت کے لیے تڑپ رہا تھا۔ ایک دن جب وہ ناشتے کے لیے جانے لگا تو اس کے امی ابو ٹیبل پر موجود نہ تھے۔ یقیناً وہ جلد ناشتہ کر چکے تھے۔ کچھ ہی دیر بعد وہ ایک نارنجی آنچل لہراتے ہوئے کچن سے نکلی اور اس کے آگے جھکتے ہوئے کھانا رکھا تھا۔ اس کا شرٹ کا گلا نہایت ڈیپ تھا، جسے دیکھتے ہوئے رومان کی آنکھیں باہر آنے والی ہو گئیں۔ آخر وہ ایسے کپڑے کیوں پہننے لگی تھی؟ رومان کو اپنا گلا خشک ہوتا محسوس ہوا۔ اس کے گلے پر نظر پڑتے ہی اس نے اپنے خشک لبوں پر زبان پھیرتے ہوئے انہیں تر کیا۔ شدید پیاس جاگ چکی تھی اس کے اندر۔ اس نے اس کو تاڑنا چاہا جب وہ اس کے آگے ناشتہ رکھ کے جا چکی تھی، کمر مٹکاتی۔ اس کی ایک ایک ادا کو رومان غور سے دیکھ رہا تھا۔ دوپہر کو بھی وہ کام ختم کر کے جلد ہی گھر لوٹ آیا۔ جب وہ اسے کھانا دے رہی تھی تو اس کو کھانا دیتے ہوئے کئی بار اسے اپنے درشن کروا چکی تھی، جس پر وہ بے چین ہو اٹھا۔ ایسا سلسلہ چل نکلا تھا اور یہ ایک دن ہی نہیں کئی دن چلا، اور کئی دن سے وہ یہ سب محسوس کر رہا تھا، مگر اس کا حوصلہ نہیں پڑ رہا تھا کہ وہ اس سے بات کرے یا اس سے کہے، کیونکہ اب تو وہ اسے گھاس بھی نہیں ڈالتی تھی۔ یہ چیز اسے بہت دکھ دیتی تھی۔ وہ اس سے لاکھ بار معافی مانگ چکا تھا، مگر وہ سر جھٹک کر وہاں سے چلی جاتی، جیسے اس کی بات کی کوئی اہمیت ہی نہ ہو اس کے لیے۔ اب وہ کسی پیاسے کی مانند گھومتا رہتا تھا۔ آج فرش پر پانی کی پھسلن کی وجہ سے وہ پھسل چکی تھی اور اس کی عین گود میں گری۔ چھوڑے مجھے، وہ کسمسائی، مگر وہ اس کی نرماہٹ محسوس کرنے میں اتنا کھو چکا تھا کہ اندازہ ہی نہ ہوا کہ کب وہ اس کے لبوں پر جھک چکا ہے۔ وہ اسے پیچھے دھکیلنے لگی، مگر یہ سب کرنا اس کے بس کی بات کہاں تھی۔ وہ اس سے چھوٹنا چاہ رہی تھی، جبکہ وہ اسے خود میں بھینچتا جا رہا تھا۔ وہ اسے بے ساختہ چٹکی کاٹ کر رہ گئی۔ اس نے کرا کر اسے چھوڑا۔ خبردار جو مجھے بھی مفت کا مال سمجھا۔ وہ اسے تانا مار کر جا چکی تھی جب وہ کلس کر رہ گیا۔ اگلے دن سنڈے تھا۔ وہ نیچے آیا تو میرو کہیں نظر نہ آئی۔ وہ پورا گھر دیکھ چکا تھا، مگر وہ کہیں تھی ہی نہیں۔ اب جب وہ اس کی طرف راغب ہو ہی چکا تھا تو پھر وہ کیوں اسے ترسا رہی تھی؟ اپنی ماں باپ سے پوچھنے کی ہمت اس میں تھی نہیں۔ تبھی منہ سجائے بیٹھا تھا۔ کئی گھنٹے گزر گئے جب دوپہر کو اس نے ضبط کے بندھن توڑتے اپنی بہن سے پوچھا جو یہاں رہنے آئی ہوئی تھی، میرو کہاں ہے؟ ارے واہ بھیا، آ گئی اپنی بیوی کی یاد۔ کیا جانتے ہو تم کہ وہ بھی اس گھر میں رہتی ہے؟ مجھے تو لگا تمہیں معلوم ہی نہیں۔ بہن کے گہرے طنز پر وہ لب بھینچے رہ گیا۔ ارحم کے ساتھ باہر بھیجا ہے میں نے اسے، کچھ لینے آ جائے گی۔ اس کا بیچارہ سا منہ دیکھ کر وہ خود ہی بولی، کس کے ساتھ؟ وہ آنکھیں چھوٹی کیے بولا، تم سے مطلب؟ وہ جس مرضی کے ساتھ جائے، تم بھی تو پتہ نہیں کن کن لڑکیوں کے ساتھ گھومتے رہتے ہو۔ وہ ہنکارا بھرتی وہاں سے چلی گئی اور وہ جلے پیر کی بلی بنا اس کا انتظار کرنے لگا۔ رات کے 9 بج چکے تھے اور اس کی بس ہو چکی تھی، اور اچانک ایک گاڑی پورچ کے اندر پہنچی تو وہ دونوں گاڑی سے باہر نکلے، جہاں رومان جلے پیر کی بلی کی مانند میرو کا انتظار کر رہا تھا۔ اسے غیر لڑکے کے ساتھ اتنی رات کو آتا دیکھ اس کا غصہ سوا نیزے پر پہنچا، اور وہ تیر کی تیزی سے اس تک پہنچا۔ کہاں تھی تم صبح سے؟ نہ میری کالز اٹھا رہی تھی اور نہ ہی میسیجز کا رپلائی کر رہی تھی، اور تو اور پھر فون بھی بند کر دیا۔ کیا میں وجہ جان سکتا ہوں اس سب کی، اور کون ہے یہ بتانا پسند کرو گی؟ وہ گھورتے ہوئے بولا تھا میرو کو۔ نہیں، یک لفظی جواب میں وہ اس کے منہ پر تماچا مار گئی تھی کہ وہ جل کر خاکستر ہوا۔ اس لڑکے کا ایک دم قہقہ نکلا تھا، مگر رومان کی خونخوار نظریں خود پر محسوس کر کے وہ سیز فائر کے انداز میں ہاتھ کھڑے کر کے رہ گیا۔ میرو کیا ہو گیا ہے تمہیں؟ منع کیا تھا نا میں نے کہ صرف لڑکیوں کو ہی دوست بنانا، اور کسی لڑکے کو تو بالکل دوست نہیں بناؤ گی، خاص کر اسے جو مجھے زہر سے بھی برا لگتا ہو۔
پھر تم اس غیر لڑکے کے ساتھ اتنی رات گئے باہر کیا کر رہی تھی جسے تم اچھے سے بھی نہیں؟ رومان اس لڑکے کو دیکھتے دانت پیس کر خونخوار نظر سے بولا، جیسے وہ لڑکا اس کے دانتوں کے بیچ ہو، جس پر اس لڑکے نے سر تسلیم کرتے بڑے شرف کی طرح اپنی تعریف قبول کی۔ میں اسے اچھی طرح سے جانتی ہوں، یہ آپ ہی کا دیور ہے اور بہت ہی اچھا ہے، کم از کم آپ سے 100 گنا اچھا ہے۔ وہ اس لڑکے کی طرف اشارہ کرتے بولی تو وہ اس کی خودسری پر تاؤ کھا کر رہ گیا اور اس کا ہاتھ دبوچا۔ یہ کیا کر رہی ہو تم؟ مطلب جانتی ہو اپنی بات کا؟ وہ اس کی نظروں میں نظریں گاڑے بولا۔ وہی جو میرا دل کہہ رہا ہے، اور ویسے بھی آپ کو تو اپنی شمائل کے ساتھ ہونا چاہیے، اس نے غلطی سے آپ کو میرے یہاں میرے پاس آنے کی اجازت کیسے دے دی؟ کہیں آپ اس سے چھپ کر تو نہیں آئے میرے پاس کیونکہ رات کو اسے ڈر لگتا ہے؟ وہ بھی تیزی سے بولی۔ کیا بکواس کر رہی ہو بھلا؟ میں اس سے پوچھ کر کیوں جاؤں گا ہر جگہ؟ اور وہ ہمارے درمیان کہاں سے آ گئی؟ گھر سے نکال تو دیا تھا اسے، بھول گئی تم؟ تب سے میں اس سے آج تک نہیں ملا اور اپنی مرضی سے میں یہاں اور صبح سے تمہارا انتظار کر رہا ہوں اور تم اس کے ساتھ باہر گھوم رہی ہو؟ وہ بھی ایک ایک لفظ چباتے ہوئے بولا۔ تو آپ بھی تو راتوں تک باہر رہتے تھے، میرا بھی فون نہیں اٹھاتے تھے؟ کیا میرے میسیجز کا جواب دیا تھا اس دن جب میں نے رات 2:30 بجے تک انتظار کی گھڑیاں گزاری؟ آپ تو اس کی آغوش میں مزے لے رہے تھے۔ وہ بھی اس کی آنکھوں میں دیکھ کر پوچھ بیٹھی۔ اس بات پر رومان خاموش ہوا تھا کیونکہ اس بات کا اس کے پاس کوئی جواب نہیں تھا۔ میں جانتی تھی اب مجھے کوئی صفائی دینے کی ضرورت نہیں، جیسے آپ کسی کے بھی ساتھ وقت گزار سکتے ہیں میں بھی گزار سکتی ہوں۔ جیسے آج ارحم مجھے مووی کے لیے لے گیا، پھر ہم نے کینڈل لائٹ ڈنر کیا اور ڈھیر ساری شاپنگ کی، اور یقین جانیے یہ آپ سے کئی زیادہ اچھے ہیں، ہر کسی کو ان کے جیسا ہونا چاہیے۔ وہ بھی اس کے دل پر وار کرتی بولی کہ وہ بلبلا اٹھا۔ میرو، وہ اسے جھنجھوڑ کر بولا تو وہ جھٹکے سے اس سے دور ہوئی۔ ایک کے بعد ایک جھوٹ بولتی وہ اس کے تاثرات جانچنا چاہتی تھی۔ پلیز آپ اپنی ہوتی سوتی کے پاس جائیں، وہ آپ کا انتظار کر رہی ہوگی، اور ویسے بھی میں اتنی خوبصورت شام گزار کر تھک چکی ہوں اور مجھے فریش بھی ہونا ہے، سو جائیں، اور ہاں ہم کو سی آف کر دیجیے گا۔ وہ اپنے دل پر پیر رکھ کر کچلتی خود کو اور اس کو دونوں کو بھٹی میں جھونکتی اندر جا چکی تھی اور فوراً کمرے میں بند ہوئی۔ یہ سب آج وہ کیسے کر آئی تھی؟ کیا وہ گاؤں کی میرو ہی تھی؟ اسے خود پر یقین نہیں آ رہا تھا۔ شاپنگ بیگز کبرڈ میں رکھتی وہ نہانے گھسی کیونکہ اسے اپنے آپ کو شانت کرنے کا اسے کوئی اور حل نہیں نظر آیا۔ اب مزہ آیا تھا رومان کو تڑپانے کا، اب دیکھیں رومان میں کرتی کیا ہوں۔ وہ ہنستے ہوئے بولی۔ پیچھے رومان اور ارحم تنہا رہ گئے۔ میرے خیال میں اب آپ کو بھی چلے جانا چاہیے کیونکہ وہ آپ سادہ لفظوں میں نکل جانے کا کہہ کر گئی ہے۔ شٹ اپ! رومان زور سے دھاڑا۔ سب کچھ اسی کی وجہ سے ہو رہا تھا۔ میرے پہ اپنا غصہ نکالنے کی بجائے خود کی غلطیوں پر غور ضرور کرنا۔ کیا آپ نے کب کب اس معصوم لڑکی کا دل دکھایا ہے؟ تم اپنی بیوی کے ہوتے ہوئے بھی ایک غیر لڑکی کے پاس گئے۔ تمہیں اس چیز کا کوئی حق نہیں تھا، تم نے اس کا دل بری طرح توڑا ہے۔ اب شاید ہی وہ تمہیں اپنی زندگی میں دوبارہ جگہ دے پائے۔ ارحم اسے حقیقت کا آئینہ دکھاتا وہاں سے جا چکا تھا، جبکہ رومان اب سمجھا تھا میرو اس سے کس بات پر خفا ہے۔ لیکن یہ تو طے تھا کہ اسے ارحم کے ساتھ میرو کی موجودگی اور اس کی خودسری پسند نہیں آئی تھی۔ جب وہ نہا رہی تھی اچانک بتی گل ہوئی۔ وہ جلدی سے شاور بند کرتی، ہاتھ ٹٹول کر ٹاول باندھتی اندر سے باہر نکلی۔ جنریٹر اب تک کسی نے آن ہی نہ کیا تھا، اسے سوچ کر کوفت ہوئی۔ ٹاول اس کے گھٹنوں تک آ رہا تھا جبکہ گیلی چپ چپ کرتی لٹیں اس کے چہرے سے چپکی۔ جیسے اس نے کینڈل جلا کر رکھی، اسے اپنے پیچھے کسی کی موجودگی کا احساس ہوا۔ وہ جھٹکے سے پلٹی تو رومان کو اپنے پیچھے دیکھ اس کی چیخ نکلی، جسے رومان نے اس کے منہ پر ہتھیلی جماتے سے دیوار سے لگاتے بند کیا۔ شوہر ہوں تمہارا، چیخ کیوں رہی ہو؟ اس کے دیوار سے ٹکرانے سے اسے شدید ڈر لگنے لگا۔ آخر تم مجھے نظر انداز کیسے کر سکتی ہو؟ اس کے ایک ایک لفظ میں شدت پنہاں تھی جسے وہ میرو پر لٹا رہا تھا۔ آپ میرے کمرے میں کس کی اجازت سے آئے ہیں؟ جہاں تک مجھے یاد ہے میں نے آپ سے کہا تھا کہ میں اب آپ کو دیکھنا بھی نہیں چاہتی۔ وہ اپنی حالت یوں رومان کے سامنے دیکھ مرنے کے قریب تھی۔ کیوں نہیں آ سکتا؟ تم میری بیوی ہو، ارحم کی نہیں۔ آخر کس حق سے گھومتی ہو تم اس کے ساتھ؟ مجھے بہت برا لگتا ہے۔
اس کے چہرے کو قریب کرتا اس پہ اپنی سلگتی گرم سانسیں چھوڑتا ہوا بولا تو وہ کسی زخمی پرندے کی طرح پھڑ پھڑا کر رہ گئی۔ رومان خود نہیں جانتا تھا کہ وہ میرو کو اس حالت میں دیکھ کیوں خود کو اس کے قریب جانے سے روک نہیں پا رہا تھا۔ ایسا تو کبھی شمائل کو دیکھ کر بھی نہیں جذبات بھڑکے جیسے میرو کو اس حال میں دیکھ کر وہ بے قابو ہو رہا تھا۔ اچھا تو اب آپ کو برا لگ رہا ہے؟ جب اس پر کٹی کبوتری کے ساتھ آپ باہر گھومتے پھرتے تھے تب آپ کو یاد نہیں آتا تھا؟ اب میرے باہر ارہم کے ساتھ گھومنے سے آپ کو آگ کیوں لگ رہی ہے؟ وہ چیخ چیخ کر بولتی، کسی اور کا ذکر کرتی اسے پاگل کر گئی تھی۔ کیونکہ مجھے جلن ہوتی ہے، میں نہیں دیکھ سکتا اس شخص کو تمہارے ساتھ، تم صرف میری ہو، میرا حق ہے تم پر۔ وہ غصے سے اس کا منہ دبوچتے بولا، اچھا اپنے لیے اصول اور میرے لیے اور اصول طے کر رکھے ہیں آپ نے؟ بتائیے، اگر آپ کو مجھ سے محبت نہیں تھی تو آپ نے مجھ سے شادی ہی کیوں کی؟ اب بھی دیر نہیں ہوئی، چھوڑ سکتے ہیں مجھے آپ۔ میرو کی اتنی سخت باتیں اسے جلا کر راکھ کر گئیں۔ آخر وہ کیسے اس کے علاوہ کسی اور کو اہمیت دے سکتی تھی؟ اس بات نے اس کی عقل معاوف کر کے رکھ دی۔ اچھا ایسی بات ہے تو پھر ٹھیک ہے، آج میں تمہیں اپنا ہی لیتا ہوں، نہ ہی پھر تم مجھ سے راہ فرار اختیار کرو گی، نہ ہی تم کسی اور کے ساتھ جا پاؤ گی، ٹھیک ہے نا؟ اب میں تم سے دور نہیں جاؤں گا۔ وہ اسے طنزیہ انداز میں دیکھتے بولا اور اس کے سرخ اپیل کرتے لبوں کو دیکھے بغیر سوچے سمجھے بے قابو ہوتے جھکا۔ کیا ہو گیا ہے آپ کو؟ دور رہیے مجھ سے، میں اور ارہم صرف بھائی بہن ہیں۔ وہ بہن بنا کر ہی مجھے باہر میرا موڈ درست کرنے کے لیے لے کر گیا تھا، تاکہ جو آپ نے میرا دل توڑا ہے کم از کم وہ ٹھیک تو ہو سکے۔ اور اطلاع کے لیے عرض ہے، ہم اکیلے نہیں، ساتھ آپ ہی بھی تھی، بس وہ آپ کے سامنے نہیں آئی۔ وہ تنک کر بولی، تو اتنی دیر سے تم مجھے جلا رہی تھی؟ وہ آئی بروز کاتے ہوئے بولا، کیوں آپ ماچس کی تیلی ہیں کیا جو جل جائیں گے؟ وہ اپنے بال لہرا کے اس کے منہ پر مارتے ہوئے بولی، پلیز بس بہت ہو گیا، مجھ سے یوں بے رخی مت برتو، کیونکہ میں جانتا ہوں میں غلط تھا۔ اس کے لیے میں تم سے آگے ہاتھ جوڑ کر معافی مانگتا ہوں، پلیز مجھ سے دور مت جاؤ، مجھے احساس ہو گیا ہے۔ وہ اس کے ہاتھ پکڑتے ہوئے نادم لہجے میں بولا، جب وہ زیر لب مسکرائی، معاف تو اسے کب سے کر چکی تھی، مگر احساس دلانا تو باقی تھا نا۔ ابھی تو میں نے آپ کو اپنی ناراضگی دکھائی ہی نہیں اور آپ کی جان لبوں پر آ گئی۔ وہ اسے کمرے سے باہر دھکا دیتے بولی، یار اب اتنی سزا تو مت کرو میرو، آئی ایم سوری۔ اچھا جی تو پھر منائے مجھے، میرا دل جیتے۔ یہ کہہ کر وہ اسے مشکل میں ڈال گئی تھی۔ پھر کیا تھا، وہ روز اس کے لیے سوری کے بکے لاتا، کبھی کوئی ڈریس تو کبھی کوئی جیولری، مگر وہ مانتی ہی نہیں تھی، الٹا اسے ایسے رجھاتی کہ جذبات کی شدت سے رومان کے منہ سے دھوئیں نکل آتے۔ اب بھی وہ اس کے سامنے سرخ رنگ کی نیٹ کی فراک میں آئی، اس کا گداز بدن شدت سے اسے اپنی جانب مائل کرنے لگا۔ کم از کم مجھے یوں اپنی ادائیں دکھا کر اپنی جانب راغب مت کرو، ورنہ میں بھول جاؤں گا کہ تم مجھ سے کافی سال چھوٹی ہو۔ وہ ناک کھلاتے بولا، جب وہ ایک ادا سے کمر سے بال ہٹاتے بولی، تو روکا کس نے ہے؟ وہ آنکھیں میچتے بولی، تو رومان کی انتہا بس یہیں تک تھی۔ اگلے ہی پل وہ اسے باہوں میں بھرتے کمرے میں لے گیا اور بیڈ پر جا پٹکا۔ وہ ہر طرح سے آج اسے گھائل کرنا چاہتی تھی، اس لیے اپنے محبوب کو اپنی طرف مائل کرنے کی بھرپور تیاری کر رکھی تھی اس نے، مگر دل میں ابھی بھی ایک ڈر تھا، کہیں وہ کچھ غلط تو نہیں کر رہی۔ مگر رومان اب صرف اس کا ہے، اس بات کا یقین اسے اس بار رومان نے اپنے ہر ایک عمل سے دلایا۔ میری جان، میری میرو۔ اس نے لپک کر اسے اپنی باہوں میں بھر لیا اور چھپ کر اس کے ہونٹوں پر لب رکھے۔ کیا اب تو صرف مجھے اپنا مانتی ہو نا؟ میں سچ میں صرف تم سے محبت کرتا ہوں میرو، اور کسی سے نہیں، میرا یقین کرو۔ اس کی دل سوز بات پہ میرو تڑپ اٹھی، میں صرف آپ کی ہوں رومان، میرے وجود پر صرف آپ کا حق ہے۔ وہ اس کے قریب ہوئی، رب کا جتنا شکر کروں اتنا کم ہے جس نے مجھے تم جیسی بیوی سے نوازا، آئی ایم سو لکی، جس نے مجھے وقت رہتے اس چڑیل کے چنگل سے بچا لیا۔ وہ اس کے قریب کرتے ہوئے بولا، جب رومان نے کھینچ کر اسے اپنے قریب کیا، تمہارے وجود پر صرف میرا حق ہے تو اسے سنگ مرمر سے تراشے بدن کو میں کیوں کر محسوس نہ کروں؟ کتنا کہا تھا اپنے جسم گز بھر کے تھان سے ڈام کر رکھا کرو۔ اب مجھے اپنی خوبصورتی کے نظارے کراتے کراتے تم جانے انجانے مجھے بہکا چکی ہو۔ اب میں تمہاری ناراضگی ختم ہونے کا انتظار کب تک کرتا؟ وہ اس کے بال پکڑ کر اس کے منہ پر لگاتے ہوئے بولا، جس سے میرو کے منہ پر گدگدی ہونے لگی۔ وہ اپنا منہ گدگدی سے تنگ آ کر جھٹک رہی تھی۔ دیکھیے، میں نے جان بوجھ کر کچھ نہیں کیا، مجھے تو اندازہ نہ تھا کہ آپ مجھے دیکھیں گے بھی۔
وہ ہنستی ہوئی اس سے چھیڑ چھاڑ کرنے پر چلائی اور کتنی ہی دیر وہ اس کی منت سماجت کرتی رہی۔ اپنے بازو اس کی قید میں ہونے کی وجہ سے وہ چھٹپٹا بھی نہیں پا رہی تھی، یہاں تک کہ اب اس نے جذبات کی شدتوں کے بڑھ جانے پر تڑپنا شروع کر دیا۔ کچھ دیر اسے تڑپتا دیکھنے کے بعد آخر کار اسے میرو کی حالت پر ترس آ ہی گیا، یہاں تک کہ اب اس نے جذبات کی شدتوں کے بڑھ جانے پر تڑپنا شروع کر دیا۔ اس نے اچھی طرح اس کا ہاتھ اپنے نیچے دبے ہونے کا فائدہ اٹھایا اور اس کے گال پر زور زور سے چٹکیاں کاٹی کہ اب اس کی گال سرخ ہو کر درد ہونے لگی۔ ایسے لگ رہا تھا جیسے وہ کسی بچے کو تنگ کر رہا ہے، کبھی چٹکی کاٹ کر تو کبھی بھی کر کر، اور وہ گھور گھور کر اس کو دیکھ رہی تھی۔ کچھ دیر اسے تڑپتا دیکھنے کے بعد آخر کار وہ اس کے حسن کو سلگتے لمس میں خراج تحسین پیش کرنے لگا۔ آج اس نے اپنی بیوی کو حاصل کر لیا تھا جو اس کے لیے اپنے آپ کو پور بدل چکی تھی، بلکہ اس کے رنگ میں خود کو رنگ لیا تھا اور کئی آزمائشیں پار کی تھیں۔ اس کی محبت میں اور انعام کے طور پر وہ اپنے شوہر کی آتی جاتی سانس کی ضمانت بن گئی۔ اب خوشیاں ہی خوشیاں تھیں ہر سو، اور وہ دونوں اور ان کا خوبصورت آشیانہ۔ ختم۔